अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुआ रज़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी को मस्बत तरीके से गुजार रहे होंगे। आज थोड़ा सेटअप चेंज किया है। बेसिकली आज मेरे रूम में आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इस वीडियो की, तो होपफुली मैं उतनी ही कंफर्टेबल फ़ील करूँगी जितनी कि प्रीवियस वीडियोज़ में मेरा जो प्रीवियस सेटअप था उसमें मैंने बनाती थी। तो अगर साउंड में कोई डिस्टॉर्शन वगैरह हो तो उसको माज़रत पहले से ही। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की और मुझे लगा कि इस पे एक अच्छी सी वीडियो बननी चाहिए, तो अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश करूँगी मैं कि वो सारे पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस कर सकूँ। एक चीज़ जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पे या तो हम वो करते हैं या हम वो फेस करते हैं। हम किसी भी इंसान से जब फ़र्स्ट मीटिंग हमारी होती है, पहली मुलाकात में हम कुछ बेवकूफ़ाना चीज़ें करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। जब मैं जूनियर थी तो मैंने भी बहुत सारी मर्तबा ऐसे मुलाकातें की हैं या बात की है, जिसके बाद में वापसी पे मैं सोचती थी और मतलब ये क्या हो गया, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे ये वाली मेरी बात ने सामने वाले के जो नज़र में मेरा तासुर अच्छा नहीं छोड़ा होगा। और अब जब मैं मैनेजमेंट की सीट पे आके बैठी हूँ तो अब मुझे पता चला है कि जब आप अपने से किसी सीनियर या किसी ऐसे इंसान के सामने जाते हैं जिससे उस वक्त आपको काम होता है, तो आपका रवैया चापलूसाना हो जाता है और आप उसको खुश करने के लिए कुछ बेवकूफ़ाना बातें कर जाते हैं, क्योंकि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। तो मुझे लगा चलें मुझे अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए कि हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए फ़र्स्ट मीटिंग में। और इसमें कोई जेंडर कि वो बाउंड्रीज़ नहीं है कि इन चीज़ों का ख़्याल सिर्फ़ मर्दों को रखना है या इन चीज़ों का ख़्याल सिर्फ़ औरतों को रखना है। पहली मुलाकात में जो पहली चीज़ है, हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि हमें ख़ुद को अच्छा साबित करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खुश अख़लाक़ साबित नहीं करना खुद को। हम वहाँ पर जोकर बन के नहीं जा रहे हैं। हमने अपना कोई पॉइंट रखना है, कोई मुद्दा रखना है, हम किसी भी काम से सामने जा रहे हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव जेस्चर्स दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मस्खरेपन की हद तक खुश अख़लाक़ साबित हो जाएं। तो ये चीज़ एक अच्छा तासुर नहीं छोड़ती है सामने वाले पे। सामने वाला आपको मैच्योर नहीं समझता है। और जो एक बंदा रोज़ाना पब्लिक डीलिंग कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम सामने वाला बंदा एक ही जैसे मूड में बैठा हो और वो फ़नी मूड देख के खुश ही हो जाए। तो हो सकता है कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा खुश अख़लाक़ नज़र आना सामने वाले को इरिटेशन में मुब्तला भी कर सकता है। एक चीज़ आपने ये नोटिस करनी है और इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपने ख़ुद को इतना ज़्यादा खुश अख़लाक़ साबित नहीं करना। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की कि किसी भी इंसान को देखते ही होता है ना कि जी आपकी अपीयरेंस होती है कि कोई इंसान मेरे सामने एंटर हुआ है और उसकी मैंने अपीयरेंस से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया है या उसने मेरे बारे में अंदाज़ा लगा लिया है। तो किसी की भी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उससे पहली मुलाकात में राय कायम मत कर लें कि ये बंदा देखने में ऐसा नज़र आ रहा है तो यकीनन ये ऐसा होगा वैसा होगा। और फिर एक बात आप मानें कि जो राय हमारे जहन में कायम हो जाती है, हम उस राय को लेकर उस इंसान से बात करते हैं। तो पहले उससे बातचीत करें, उसकी सोच को समझें और फिर उसके बारे में राय कायम करें। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हम जो राय अपने जहन में कायम कर लेते हैं, कहीं न कहीं हमारे अल्फाज और हमारी सोच और हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होती है सामने वाले से, वो उसकी अक्कासी कर रहे होते हैं कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, वो ये है कि अगर मुलाकात उस नौइयत की नहीं है कि आप अपनी पर्सनल बातें, मतलब ऑफ़िस होता है, बहुत सारे और मामलात होते हैं, कारोबारी मामलात होते हैं। अगर कोई ऐसी नौइयत की मुलाकात नहीं है जिसमें बहुत ज़रूरी है घर या घर वालों के बारे में बात करना, तो कोशिश कीजिए कि आप सामने वाले से उसके घर, रिहाइश, घर का पता, उसका मैरिटल स्टेटस, उसके बच्चे, उसका इस तरह की जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, इनके बारे में बात मत करें। पहली ही मुलाकात में कोई भी इंसान किसी के साथ भी इतना कंफर्टेबल नहीं हो जाता कि वो किसी को ये सब बताने के लिए आमादा कर ले ख़ुद को कि जी मैं कहाँ रहता हूँ या कहाँ रहती हूँ, मेरे कितने बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ या ये है या वो है। ये चीज़ें थोड़ा सा इंसान को अनकंफर्टेबल फ़ील करवाती हैं।
آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک دوستانہ ریلیشن شپ بلڈ اپ کر رہے ہیں سامنے والے سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سامنے والا یہ سوچ رہا ہو کہ آپ ضرورت سے زیادہ اس کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسروں کی زندگی میں نہیں گھسنا، اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچنے کے بجائے آپ کے بارے میں برا سوچے گا، اور وہ آپ کی پازیٹیو چیزوں کو سوچنے سے پہلے ہی ایک باؤنڈری کھینچ لے گا کہ میں نے اس انسان کو اس سے آگے بڑھنے نہیں دینا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح آپ جس کام کے لیے گئے ہیں، آپ کے اس کام میں بھی وہ بندہ اتنے دل سے آپ کا وہ کام نہ کر پائے۔ ایک اور چیز میں نے نوٹس کی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم اکثر ورک پلیس پہ میں نے دیکھا ہے، میرا ایکسپیرینس کوئی چونکہ بہت زیادہ نہیں ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے ایکسپیرینس میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب دو لوگ بیٹھتے ہیں تو اکثر لوگ ہم بڑی بڑی ہانکتے ہیں، میرے یہاں اپروچ ہے، میری وہاں اپروچ ہے، میرے رشتہ داروں میں فلانے کا یہ رتبہ ہے، فلانے کا یہ رتبہ ہے۔ فار ایگزامپل میں یہ کہوں گی کہ جی میں نے یہ کام اتنا کیا ہوا ہے، تو سامنے والا بندہ کہے گا جی میں نے ایک دفعہ، میں نے تو جی 5 دفعہ 10 دفعہ 15 دفعہ یہ کام کیا ہوا ہے۔ میں کہوں گی کہ جی میرا ایک کیس میں جیت چکی ہوں، تو سامنے والا بندہ کہے گا جی آپ ایک کیس جیت چکی ہیں، میں تو جی 25 کیس ہر مہینے کے جیتتا ہوں۔ تو یہ جو کھینچا تانی والی سچویشن ہوتی ہے نا، خود کو جی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سامنے والے کو ٹھوس ٹھوس کے بتا دیں کہ آپ کتنے بڑے ترم خان ہیں، اپنی بڑائی اتنی زیادہ مت بیان کریں۔ میرے ابو اللہ میاں جنت نصیب کرے، ابو کہا کرتے تھے یہ خالی ڈبہ بیٹا بجتا ہے اور جو بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں سے آواز نہیں آتی۔ تو تب ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ خالی ڈبہ کیسے بجتا ہے۔ جس انسان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لوگ خود دیکھ لیتے ہیں، لوگ خود اس کی کوالٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جس کے پاس اپنی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی ہے وہ اتنا ہی شور مچاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سپیریئر مت شو کریں، اپنی بڑائی مت بیان کریں، وقت گزرنے دیں۔ اگر آپ کا کوئی تعلق، کوئی رابطہ پروفیشنل، پیار محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتا، آپ کا اگر ان سے تعلق رہے گا تو وہ آپ کی کوالٹیز خود جان لیں گے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ ایک اور چیز میں نے نوٹس کی کہ اگر مناسب رہے گا تو سامنے والا خود آپ کو اپنا رابطہ نمبر دے دے گا، آپ سے اپنے رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ بنا لے گا، یا آپ انسسٹ مت کریں کہ جی مجھے اپنا فون نمبر دے دیں، چونکہ اب یہ 2020 ہے تو اس میں ہر بندے کے پاس موبائل فون ہوتا ہے، تو اس چیز کے لیے انسسٹ مت کریں کہ جی مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیں، کیونکہ سوری ٹو سے ہمارے معاشرے کی ایک غلط چیز یہ بھی ہے، ہم لوگ آج تک کسی بھی چیز کو فل مینرز کے ساتھ فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو کسی بھی ان نون بندے کا جس سے ہماری ایک یا دو دفعہ کاروباری نوعیت کی یا پروفیشنل وے میں ہماری ملاقات ہوئی ہے، اگر اس کا نمبر بائی دا وے کسی کام سے ہی ایکسچینج ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس بندے کے سارے اس کانٹیکٹ سے ریلیٹڈ ساری جو اس کے لنکس ہوتے ہیں اس کو کھنگالتے ہیں۔ میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ واٹس ایپ پہ ہے، وہ بندہ انسٹا پہ ہے، وہ بندہ فیس بک پہ ہے، آپ ہر چیز میں گھس جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ایک برا تاثر، بلکہ بہت ہی برا تاثر چھوڑتی ہیں، اور اس طرح بہت سارے لوگ اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی طرح میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ ورک پلیس اور جو ایک میری گھر سے باہر کی زندگی ہے وہ الگ ہے، اور میرے گھر کی زندگی ہے وہ الگ ہے، اور میں گھر کے باہر کے لوگوں کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میری گھر کی زندگی میں انٹرفیئر کریں۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ انٹل انلیس سامنے والا خود آپ کو نہ کہے کہ میرا یہ نمبر رکھ لیں، جب آپ کو ضرورت پڑے مجھے کال کر لیں یا کچھ بھی واٹ ایور۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے اپنے وزٹنگ کارڈ چھپائے ہوتے ہیں نا، آپ اس سے رابطہ نمبر لینے کے لیے اس کو انسسٹ مت کریں۔ ایک اور چیز، ضروری نہیں ہے اگر دو لوگ بیٹھے ہیں تو وقت گزاری کے لیے آپ اس کی ذاتیات پر ہی بات کریں، ایسا بالکل نہیں ہے، دنیا میں موضوع بالکل کم نہیں ہے بات کرنے کے لیے، تو ٹاپک وہ چوز کریں جو کامن ٹاپک ہو، اور جس سے نہ آپ کی پرسنالٹی یا پرسنل جو کوئی آپ کی لائف ہے وہ ڈسکس ہو، یا نہ ہی سامنے والے کی۔ کامن ٹاپکس بہت سارے ہو سکتے ہیں، آپ موسم پہ، ادارے پہ، جاب پہ، نوکریوں پہ، حکومت پہ، آپ ویدر پہ، ہر چیز پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وقت گزارنے کے لیے آپ یہی پوچھیں کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، کیا آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر کدھر ہے، اچھا وہاں تو زمین سستی نہیں ہے، وہاں تو آپ تو اتنے خراب علاقے میں رہتے ہیں، اچھا آپ نے یہ کپڑے کہاں سے پہنے۔ مطلب باتوں کا میں
اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کی مینٹل لیول اس تک آپ کا مینٹل لیول ہے کہ آپ میری بات سمجھ سکیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کی زندگی میں گھس جانے کے ہی موضوع ہوں ہمارے پاس بات کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے موضوع ہوتے ہیں. امید ہے کہ 6-7 پوائنٹ جو آپ سے ڈسکس کیے ہیں میں نے, آپ ان کو سنیں گے. اگر میری بات ایک دفعہ میں نہیں سمجھ آ رہی, تھوڑا سا وقت اور نکال لیں, 9-10 منٹ کی ویڈیو ہے, ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے گا. لیکن یہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی بندہ, چاہے وہ سامنے آنے والی عورت ہے چاہے سامنے آنے والا مرد ہے, فرسٹ میٹنگ میں اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھ لیں گے تو یقیناً جب وہ بندہ اٹھ کے جائے گا تو اس کے لیے جو بیٹھا ہوا ہے, جس کے پاس وہ ملاقاتی ملنے آیا ہے, اس کے بارے میں ایک اچھا تاثر رہے گا کہ ہاں مجھ سے ایک انسان کا بچہ مل کے گیا ہے. اور پھر تو آپ شاید ایک اچھا ریلیشن شپ اس سے بلڈ اپ کر پائیں. باقی اگر جو یہ چل رہا ہے, جن چیزوں سے میں نے کہا ہے کہ اوائڈ کریں, اگر ہم اسی طریقے سے اپنی روٹین چلائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں میں ہمارا کوئی اچھا تاثر رہے گا. اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو تھمس اپ کر دیجیے گا. اور تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں یہاں پہ, ہوپ فلی اگر اس سیٹ اپ میں میں ویڈیو اچھی بنا پائی تو فیوچر میں آپ مجھے یہی دیکھیں گے. اور سبسکرائب کر لیں اگر آپ کا دل کرے تو, اوبویسلی اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسی موضوع پہ میں بات کروں جو کہ بات کرنے کے لیے ضروری ہے, آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بالکل مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں, تو میں ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں ریسرچ کر کے بات کروں. اپنی دعاؤں میں بہت سارا مجھے یاد رکھیے گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اور ایک چیز جو ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں اور اب بھی کہوں گی کہ مثبت سوچیں, زندگی بہت خوبصورت ہے اور زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اللہ نگہبان.